نہیں دیکھیے پی سی بی ادارہ ہے, اس کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ پی ایس ایل چلاتی ہے, جیسے ہماری ڈومیسٹک کرکٹ چلاتی ہے, یہ بھی ڈومیسٹک کرکٹ کا حصہ ہے. تو یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے, یہ ایک ٹورنامنٹ ہے, اس کا نام ہے یہ ہے پی ایس ایل کی ملکیت, اس کا اثاثہ ہے. اب کیونکہ یہ پی سی بی کے سارے فورن میچز جہاں فورن لوگ انوالوڈ ہیں, پلیئرز انوالوڈ ہیں, وہ باہر ہوتے ہیں, تو اس لیے اس کے لیے ایک الگ کی چھوٹی سی سیکریٹریٹ بنانی پڑی. اب کیونکہ یہ جب یہ شروع ہوا اس وقت شہریار صاحب چیئرمین تھے پی سی بی کے. شہریار صاحب کا اب ذاتی موقف یہ تھا کہ یہ پی ایس ایل کیا چیز ہے. وہ کہا یار یہ آپ والی بات جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹیسٹ میچ ہونے چاہیے, سیریز ہونی چاہیے, یہ شارٹ فارمیٹ کیا ہے, یہ کوئی کرکٹ تو نہیں ہے. میرا موقف یہ تھا کہ آپ صحیح کہتے ہیں, مگر دنیا اس طرف جا رہی ہے, چیمپئنز ٹرافی بھی ہوتی ہے, آئی سی سی بھی کھیلتی ہے, پیسے بھی بنتے ہیں, تو ہم وہ تو اپنی جگہ کر ہی رہے ہیں, مگر اس کو بھی اجازت دے دیجیے کرنے کی. انہوں نے کہا کہ بھیا دیکھو پہلے بھی کوشش کی, یہاں کوئی نہیں ہم کر سکے, تو آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کر لیں گے جب پہلے نہیں ہوا یہاں. تو میں نے کہا جی موقع دیجیے, میں کر کے دکھاتا ہوں. تو انہوں نے مجھے یاد ہے انہوں نے کہا تھا اچھا ٹھیک ہے پھر میرا کوئی تعلق نہیں ہے, آپ کر کے دکھائیں. لوگوں عام طور پہ میڈیا میں بھی یہی خیال تھا کہ یار یہ نہیں ہو سکتا. یہ بھی تو کہوں کہ اسٹیٹ سٹی صاحب نے خود اپنی ڈرامہ کر رہے ہیں, ان سے ہونا نہیں, وہ کہنے گا نہیں اپنی اسٹیٹ بنانی تھی, تو انہوں نے کہا پی سی بی میں نہیں بن سکتی, پی ایس ایل میں. اچھا اب بات یہ ہے کہ وہ تو ہو گیا نا جی, اب وہ ہو گیا. پچھلے سال نئی الیکشن تھی, شہریار صاحب چلے گئے, اب نئی الیکشن تھی, اب پی ایس ایل تو چل پڑا نا جی. تو اب تو میں پی سی بی چلا رہا ہوں, پہلے میں نے صرف پی ایس ایل کی ذمہ داری دی تھی. تو اب میں کیونکہ میں بورڈ ممبر تھا تو وہ ایک کمیٹی بنی, انہوں نے کہا جی آپ کر کے دیں, باقی شہریار صاحب چلا رہے تھے. میری ایڈوائس ضرور تھی, ساتھ والے کمرے میں بیٹھتا تھا, مگر اب یہ ہے کہ مجھے پی سی بی کے بھی سارا کچھ دیکھنا پڑ رہا ہے اور پی ایس ایل کا بھی دیکھنا پڑ رہا ہے. اب میری یہی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے پی ایس ایل کو پاکستان لے آئے. جیسے یہ پاکستان آ جائے گا تو یہ سارا پاکستان کی انٹرنیشنل کرکٹ بھی آ جائے گی. میں سمجھوں گا کہ میرا کام اب ختم ہو. جی میرے ذہن میں 3-4 چیزیں ہیں, اس میں سے 1-2 ہو گئی ہیں, 2-3 رہتی ہیں. ایک تو یہ تھا کہ پی ایس ایل کرنا ہے. پی ایس ایل آپ کا 50% آف آپ کی ٹوٹل انکم پی سی بی کی جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا. آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں گے, محتاج کسی کے نہیں ہوں گے. یہ بہت بڑا ڈیولپمنٹ ہے. دوسرا یہ کہ پی ایس ایل کی وجہ سے آپ کی ٹیم میں بہتری آئے گی, کیونکہ پی ایس ایل میں ہمارے کھلاڑی فورن کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں اور ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے, سیکھتے بھی ہیں اور انسپریشن بھی ہوتی ہے. تو پی ایس ایل کا ایک بہت امپورٹنٹ رول تھا جو کہ انگلینڈ میں انہوں نے اپنی کاؤنٹی کرکٹس میں کیا ہوا ہے, آسٹریلیا نے اپنی ایک لیگ بنائی ہوئی ہے, ویسٹ انڈیز نے اپنی لیگ بنائی ہوئی ہے, انڈیا نے اپنی لیگ بنائی ہوئی ہے, ہمارے پاس کچھ نہیں تھا. تو یہ ایک بہت بڑا مائل سٹون تھا جو ہم نے اچیو کر لیا. میرے مہمان ہیں محترم نجم سیٹھی صاحب, اور جیسا کہ میں چاہتا بھی ہوں کہ کرکٹ کے بارے میں گفتگو ہو. پی ایس ایل آ رہا ہے جس کی بڑے دھوم دھڑکے سے تیسرا ہے. بعض لوگوں نے پہلے کے بعد دوسرے کی نوبت نہیں آئے گی, دوسرے کے بعد تیسرے کی نوبت نہیں آئے گی. کچھ عدالتوں میں الجھا دیں گے کہ اسٹے آرڈر آ جائے, میچ کے دن چوتھا ہو جائے. ایسے ہی کیا ایسے ہی کیا, ابھی تک نہیں بیٹھنے دیتے, ہر روز کوئی نہ کوئی پٹیشن آئی. چوتھا جو پی سی ایل اسٹے آرڈر نہ آ جائے, میچ کے دن ایک آدمی آ رہا ہے وہ بیچاروں کو لے کے. اور بریوی صاحب میں آپ کو بتاؤں چکر کیا ہے, لوگ آ کے ملازمت مانگتے ہیں, آتے پڑی ہوئی نا پرانی کہ جی لگا دو, اس کو ادھر کر دو, اس کو ادھر کر دو, جس کا کرکٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے, سیاست کے ساتھ تعلق ہے یا سفارش. اب میں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر کرکٹ میں ہم نے سفارش کرنی ہے تو پھر کرکٹ تو نہیں چلے گی نا, تو اس کو تو سفارش سے دور رکھنا ہے, جس کی وجہ سے کچھ لوگ ناراض ہیں میرے سے. کچھ پلیئرز ناراض ہیں کہ ان کو جو جابز نہیں ملے, اور وہ کہتے ہیں جی ہمیں جاب دیں. کچھ لوگ دوسرے ناراض ہیں جو کہ کہتے ہیں ہماری سیاسی, ہم نے سفارش بھیجی تھی, آپ نے ہمارے بندہ نہیں رکھا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہ پھر جب موقع ملتا ہے تو وہ بلیک میلنگ ہو جاتی ہے شروع. نہیں وہ تو کوٹا رکھ دیں نا سب کے لیے, جیسے اس پارٹی کے لیے 2% کوٹا, ایوان صدر کا 2%. پہلے حج کوٹا ہوتا تھا, مگر یہاں کوئی کوٹے نہیں. چلے میں بنیادی سوال کی طرف پی ایس ایل کی طرف آؤں یا انٹرنیشنل کرکٹ آؤں. لوگوں کا خیال یہ ہوا اب غالباً پہلا میچ ہوگا, اسٹیڈیم وغیرہ بڑا اچھا ہرا بھرا تھا, اجاڑ دیا گیا. پہلے تو شادی ہال اس میں کھل گئے تھے. تو یہ تو کراچی میں اسٹیڈیم بالکل تیار ہے, ٹھیک ٹھاک ہے؟ نہیں, کراچی اسٹیڈیم 8-10 سال سے بالکل نگلیکٹ کیا ہوا تھا. اس کی وجہ ہے کہ میچز ہی نہیں تھے, انٹرنیشنل میچز نہیں ہو رہے تھے, کیونکہ پی سی بی کا ہیڈ کوارٹر لاہور میں ہے, ہم غدافی اسٹیڈیم کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اس کی تھوڑی بہت دیکھ بھال ہوتی رہتی تھی. مگر اب جب ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ کراچی میں کرانا ہے تو اس کے 2 مسائل تھے. ایک تو یہ تھا کہ اسٹیڈیم کی حالت بڑی بری خراب تھی. دوسرا یہ تھا کہ کراچی شہر کی ریپوٹیشن آپ کو پتہ ہی ہے, وہاں جس قسم کے حالات رہے ہیں, دنیا میں ایک پرسیپشن تھی. اب پہلے میں نے انتظار کیا کہ پرسیپشن چینج کریں,
پرسیپشن ہوا میں چینج نہیں ہوتی کہ یہ بہت خطرناک شہر ہے, کرائم بڑی زیادہ ہے, ٹیررزم ہے. جب سے رینجرز نے وہاں کارروائی کی ہے اور صفائی کی ہے تو کراچی کی ریپوٹیشن بہتر ہونی شروع ہو گئی. جب سے وہاں بم پھٹنے کم ہوئے ہیں, بوری بازار بند ہوا ہے, ابھی لٹریری فیسٹیول ہمارے یہاں اور 3 پھر دن اب ہوا یہ پورا ساری چیزیں شروع ہو رہی ہیں. تو یہ اس کو شو کیس کرنے کے لیے پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ اب کراچی کی صورتحال ایسی ہے کہ ہم کراچی کو بیچ سکتے ہیں. تو اب اس کے لیے پھر ہم نے کہا ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم نے 2 چیزیں, ایک اسٹیڈیم کو تیار کرنا تھا. اب جب اس کی سروے کی تو پتہ لگا وہ تو 1.5 سال لگ جائے گا, 1.5 ارب روپیہ لگے گا. تو ہم نے کہا پھر ایسے ہے کہ ایک میچ ہے, ایک میچ تو کرائے نا ہم, جیسے کہتے ہیں نا برف کو توڑے. اس کے لیے کوئی 51 لاکھ روپیہ, 51 کروڑ کی ضرورت تھی. ہم نے کہا وہ لفٹیں لگیں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. ہم نے کہا یہ کام تو جلدی جلدی 4 مہینے کے اندر اندر کر لیں تاکہ ایک میچ ہو جائے. اس کے بعد ہم نے کہا کہ پھر فارن سیکیورٹی کمپنی کو یہاں لا کے ان کو تسلی دلوائی جائے. اس کے لیے پھر میں سی ایم کو ملا, رینجرز کو ملے, پھر ایک ہم نے کمیٹی بنائی جس کی تحت اب ہم نے ساری ڈرلز کی ہیں. فارن کمپنی سیکیورٹی کمپنی ہے, اس کو بلایا ہے, ان کو مطمئن کیا ہے, ان کی اب رپورٹ شائع ہونے جا رہی ہے.